قرآن حدیث کا پیج کیا لکھا بھائی؟ اگر گیلا ہو جائے جلا سکتے ہیں، ہاں، جس پہ کاغذ پہ اگر آیتیں لکھی ہیں ان کو بے ادبی سے بچانے کے لیے جلایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے۔ اسلام کے زندہ ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز۔ کوئی بھی جھوٹی دعوت، کوئی بھی جھوٹا مذہب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی۔ یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی، یہ وہ نماز ہے۔ اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی، تورات ضائع نہ ہوتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ یار بھائی، اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کے، اس وقت نہ تجربے کیا کرو۔ جو بھی لایا ہے نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی نہیں ہے۔ وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے؟ یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے، تراویح میں بھی ٹینشن، وہ بیٹھے گا ہی نہیں، وہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن، وہ نہیں، وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا، تو اس پر غصہ ہو رہے تھے، پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے۔ تو ایسا نہ ہو مجھے بھی ایسے ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں ہی۔ تو اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تراویح ملتی رمضان کی، تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی۔ انجیل کے اتنے حافظ، موٹیویشن ملتی ہے نا۔ والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے، تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانا، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے، ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے، بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے، باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی؟ وہ کہتے کیا ضرورت ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے
کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں. ایک دل میں جذبہ ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا. اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے, ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا, لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں نے حفظ کیا, اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا, پوری رات. بہت مشکل تھی نا, کچا تھا, سنایا صحیح تھا. جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے. تو پچھلی کتابیں جو تھیں چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا, اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے, زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے. تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی. ایسی شریعت ہوگی, وہ ہمیشہ, وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی. وہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آخری نبی بنایا, اور خاتم النبیین ہونا فضیلت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میں اس لیے بھیجا گیا کہ آپ پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیں. اور آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہوں تو وہ میری اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کیونکہ آخری کا یہ مطلب ہے, آدھا آدھا آخری لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ جو آخری میں دعوت میں آ رہا ہے اس کی کیا فضیلت ہے. وہ بھائی دعوت میں جو آخر میں آ رہا ہے وہ الگ چیز ہے, پیغمبر کا آخر میں آنا ایک الگ چیز ہے. لاسٹ میں اس لیے کہ اس سے تکمیل ہو جائے اور اب کسی کی نبوت کی ضرورت نہ رہے ہمیں. تو اور اس کی دلیل بھی اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی, اب تک قرآن کی بھی حفاظت کی اور اسلام کے احکامات کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نازل ہوا, اور اللہ نے اس قرآن کی اب حفاظت کا خود وعدہ کر لیا. باقی کتابوں کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی. تبھی قرآن میں آتا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ, ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا, اور ہم نے یہود کے علماء کو حکم دیا کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ, اس لیے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کریں. تو پتہ یہ چلا کہ تورات اور انجیل کی حفاظت مخلوق کو حکم دیا گیا, اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. یہ نہیں کہا کہ دیکھو عجیب آیت ہے, اللہ نے کتنے ساری تاکیدیں لگا دی. اگر اللہ صرف یہ کہتے نا کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے تو پتہ ہے اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا, نحفظ القرآن, نحفظ القرآن, ہم قرآن کی حفاظت کریں گے بس. لیکن اتنا سا جملہ نہیں کہا, انا بے شک ہم, نحنو ہم, نزلنا ہم نے نازل کیا اس کو, ہم نے, القرآن قرآن کو, وَإِنَّا اور بے شک ہم, لہو اسی قرآن کے لیے, کسی اور کی بات نہیں ہو رہی, لا لام کا مطلب تاکید, ضرور بالضرور, حافظون حفاظت کر کے چھوڑیں گے. کتنا لمبا کلام کیا نا, یعنی اتنا تاکیدیں لگا دی کہ اس سے زیادہ کسی بات کو مزید تاکید کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں. جیسے آپ کسی کو دھمکی دو, ایک طریقہ تو میں تجھے مار دوں گا, ایک تو یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ بلکہ اس سے پہلے میں ماروں گا نہیں بلکہ پٹے گا تو کیا ہوگا, مرے گا یا پٹے گا. ایک طریقہ میں تجھے ماروں گا, اس میں اور تاکید ہے کہ اب بچ کے جانے والا نہیں ہے, میں نے خود یہ کام اپنے ذمہ لیے. اور ایک ہوتا ہے بے شک میں وہ شخص ہوں جس سے تو نے دشمنی کی ہے, لہذا یقین کر لے کہ میں تجھے ہی مار کر چھوڑوں گا.
اب بھی اگر اس کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر پولیس کے علاوہ کوئی بھی سمجھا, بولو بھائی, نہیں سمجھ. تو اللہ نے یہ نہیں کہا نحفظ القرآن, ہم قرآن کی حفاظت کریں گے, نہ انا فرمائے نازل کس نے کیا ہے. تم زیادہ اس تردد میں نہیں رہو, غیر مسلموں کو کہا جا رہا ہے اسلام دشمنوں کو, تم اس کو تحریف کر دو گے, نہ نہیں, کس نے نازل کیا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا اور بنایا ہوا نہیں ہے, ہم نے نازل کیا ہے. وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لہو, اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں, کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہے. لا, لام تاکید, ضرور بالضرور, حافظون اس میں فاعل ہے, حفاظت کر کے چھوڑیں گے اس کی, دکھائیں گے تمہیں کہ حفاظت کی ہے. اور اللہ نے 1400 سال گزر گئے, اللہ نے حفاظت کر کے چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ ایسی حفاظت کہ مکہ میں جو زبر زیر پیش جہاں جہاں پڑھا جا رہا ہے, افریقہ میں بھی وہیں زبر زیر پیش بھی وہیں پڑھا جا رہا ہے, الفلاحیہ انڈا موڑ میں بھی ہے بھائی, پوری دنیا میں. اور اتنا اس کو یاد کروا دیا لوگوں کو. ٹھیک ہے, اللہ نے حفاظت لوگوں کے ذریعے ہی لی ہے, مگر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کے یاد کرنے کا جذبہ. کیا ملتا ہے حافظ کو ثواب کے علاوہ؟ بتاؤ, دنیا میں کوئی مشکل کام آپ کو دے کے یہ کرو, بولے کیا ملے گا, آپ بولو اسے ثواب ملے گا, تو وہ کرے گا؟ آپ کسی مزدور کو لے کر آؤ, بولے یار یہ کھڈا کھودو, کنواں بناؤ, کہ کیا ملے گا آپ کو؟ 1 لاکھ روپے ملیں گے. وہ کہے تھوڑا اور بڑھا لو, یا آپ کہیں 50,000 روپے تھوڑا اور بڑھا لو, آپ کہیں بھائی 60,000, وہ کہہ رہا اور بڑھا لو. ہو سکتا ہے کم پہ راضی ہو جائے, ہو سکتا ہے کم پہ راضی نہ ہو, بولو بھائی میں 50,000 سے کم نہیں لوں گا. لیکن اگر آپ مزدور کو بلاؤ, بولو یہ گرمی میں گڑھا کھودو, کنواں کھودو, وہ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا, بس اور کچھ نہیں ملے گا. وہ کھودے گا ہے بھائی, وہ بولے گا بھائی یہ ثواب تم لے لو. گڑھا کھودنا پھر بھی آسان ہے, الحم سے لے کے بناس تک رٹا لگا کے قرآن کو یاد کرنا, تیل نکل جاتا ہے انسان کا, تیل نکل جاتا ہے. اور ملتا کیا ہے؟ ثواب, اور کچھ نہیں ملتا.